بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام موجودہ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن اکیڈمی کی جانب سے ہو رہی آن لائن مطالعہ قرآن کلاس کی کلاس نمبر 74 میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت استقبال ہے۔ الحمدللہ 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 رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہی ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے اور پالنے والا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس موقع سے نواز رکھا ہے کہ ہم اس قرآن کلاس کو پابندی سے جوائن کرتے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ الحمدللہ آج ہماری کلاس نمبر 74 ہے، جو کہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کے ٹیسٹ کی ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی اچھے سے جانتے ہیں، سورہ تغابن کی آیت نمبر 1 سے 10 تک ہم نے بہت اچھے سے ان آیتوں کو سمجھ بھی لیا ہے اور ان پر ڈسکشن ہو چکا ہے، یعنی کہ مطالعہ ہو چکا ہے۔ جیسے کہ اس کلاس کا مقصد، اور کل کلاس میں ہم نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم سورہ تغابن کی ان آیتوں کا آج ٹیسٹ لیں گے، اور وہ آج کا دن آ گیا ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ وعدے کے مطابق ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش ہیں۔ ٹیسٹ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک بار ٹیسٹ کے پروسیس پر نظر ڈال لیتے ہیں کہ ٹیسٹ کا پروسیس کیسا رہے گا۔ کہ آپ کا سوال آپ کی اسکرین پر رہے گا، اور جن کو آنسر آتا ہوگا وہ ہینڈ ریز کریں گے، اور جن کے ہینڈ ریز ہوں گے ان کے نام ان کی آئی ڈی کے نام سے اناؤنس کیے جائیں گے، اور جن کے نام اناؤنس کیے جائیں گے وہ مائک انمیوٹ کر کے اپنا آنسر بتا سکتے ہیں۔ آج کے ٹیسٹ میں ہم نے 5 کوشچن ڈیزائن کیے ہیں۔ ایک کوشچن کے صحیح آنسر کی ویلیو 20% ہے، اور 5 کوشچن 100% کے رہیں گے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک کوشچن کا آنسر کتنے % صحیح دے پاتے ہیں۔ اگر آپ ایک کوشچن کا بالکل صحیح آنسر کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ایک کوشچن کے 20% پورے مارکس دیے جائیں گے۔ پروگرام کے لاسٹ میں صحیح آنسر دینے والوں کے پرسنٹیج وائز نام بھی اناؤنس کیے جائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ آپ میں سے کوئی بھی اپنے من میں یہ خیال نہ لائے کہ میں نے سورہ تغابن کی ایک بھی کلاس اٹینڈ نہیں کی ہے، یا بیچ میں میری بہت ساری چھٹیاں ہو گئی ہیں تو میں یہ ٹیسٹ کیسے دوں گا یا دوں گی۔ ایسا بالکل بھی نہ سوچیں کہ اگر آج آپ نے جیسے اب اسٹارٹنگ میں سن لیا کہ آج ٹیسٹ کی کلاس ہے تو آپ سوچیں کہ میں تو لیفٹ کر دوں کلاس۔ ایسا بالکل آپ نے نہیں کرنا ہے، یا جن لوگوں کی آج پہلی کلاس ہے ان لوگوں کو بھی لیفٹ نہیں کرنا ہے۔ کلاس پوری سنیں، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، کیونکہ ہم نے جو ٹیسٹ ہے وہ اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ اگر آپ کو آنسر نہیں بھی آتے ہوں گے تو آپ کی سورہ تغابن کی ان آیتوں کا ریویژن تو ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ سے گزارش ہے سبھی سے کہ بنے رہیں ساتھ میں، اور ساتھ میں مل کر سیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ کی یہ پہلی کلاس ہے تب بھی آپ، کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ ان آیتوں کا جو جز ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹیسٹ، اور یہ رہا پہلا سوال آپ کی اسکرین پر۔ کوشچن 1 میں پڑھ دیتی ہوں آپ سے، آپ کے سامنے۔
تغابن کا مطلب کیا ہے اور اس کو ایکسپلین بھی کرنا ہے. میں ہینڈ ریز دیکھ لیتی ہوں آپ لوگوں کے کن کن کے ہینڈ ریز ہیں. اور مجھے امید ہے کہ سبھی لوگ تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے کیونکہ صبح ہی کوشچن پیپر آپ لوگوں کے گروپ پر بھیج دیا گیا تھا. تو سب سے پہلے سسٹر گلفشا پروین کا ہینڈ ریز ہے جن کو میں مبارکباد دینا چاہوں گی کہ آپ ہمارے آج اس ٹیسٹ کی پہلی پارٹیسپیٹ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آواز کلیئر آ رہی ہے میری؟ جی بالکل کلیئر ہے الحمدللہ. بہت اچھی آواز آ رہی ہے آپ کی. میری کلیئر ہے آواز؟ جی جی. تغابن ایک عربک لفظ ہے جو سورہ تغابن کا نام بھی ہے. تغابن کا مطلب ہوتا ہے نقصان اور فائدے کا دن، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار اور جیت کا دن یعنی قیامت کا دن، جہاں سب کو ان کی قبروں سے نکال کر اللہ تعالی میدان حشر میں اکٹھا کرے گا، جہاں لوگوں کو اصل میں پتہ چلے گا کہ کس نے نقصان اٹھایا اور کس نے فائدہ کمایا. اس سورہ کا نام التغابن ہے کیونکہ اس میں قیامت کا ذکر ہے. دنیا میں لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ مال، دولت، رتبہ اور چالاکی سے فائدہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن آخرت میں جب ان کے اعمالوں کا حساب ہوگا تو سمجھ جائیں گے کہ کس نے اصل میں دھوکہ کھایا اور کس نے اصل میں کامیابی حاصل کی. اور یہ تغابن کا لفظ اسی دو طرفہ نقصان اور فائدے کے کانسیپٹ کو بیان کرتا ہے. کچھ لوگ دنیا کے لالچ میں آ کر آخرت کا نقصان اٹھائیں گے اور کچھ لوگ دنیا کی مصیبتوں کو جھیلنے کے باوجود آخرت میں فائدہ اٹھائیں گے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں. اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ سسٹر گلفشا پروین. بہت اچھے سے آپ نے ڈیفائن کیا. سیکنڈ ہینڈ ریز سسٹر علیشا انصاری کا ہے. تو میں گزارش کروں گی سسٹر علیشا سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم تغابن السلام. کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار جیت کا دن، اور تغابن غبن سے بنا ہے، غین با نون سے. اس کو غبن میں پڑھتے ہیں اور زیادہ تر یہ لین دین کے معاملے میں بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور غبن کے بہت سارے میننگ ہیں جیسے نقصان، بھول، غفلت، اپنے حصے سے محروم رہ جانے کو بھی کہتے ہیں. اور غبن سے ہی مغبون بنائے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو دھوکا کھا جائے. اور غبن سے ہی بنا ہے تغابن. تغابن کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ دو لوگوں کے درمیان بات، یعنی دو طرفہ آپس میں ایک دوسرے کا معاملہ. اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی ایک نے کسی دوسرے کا ایسا نقصان کیا کہ ایک تو فائدے میں ہو گیا اور دوسرا محروم رہ گیا. اور یہ تغابن کا جو مطلب ہے وہ اتنا وسیع ہے، اتنا وسعت والا ہے کہ اس کا کوئی بھی ورڈ ہندی، اردو یا کسی بھی ادر لینگویج میں آپ کو ایک لفظ میں یا پھر ایک جملے میں بیان ہی نہیں ہو سکتا. اور تغابن تو دنیا میں ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، لیکن اصل تغابن وہ ہے جو آخرت کا دن ہوگا. وہاں جا کر پتا چلے گا کہ اصل گھاٹے میں کون ہے اور فائدے میں کون ہے، اور اصل میں کس کا حصہ کسے ملے اور کون اپنے حصے سے محروم رہ جائے. اور قرآن مجید میں قیامت کے جتنے بھی نام آئے ہیں سب سے زیادہ معنی والے جو ورڈ ہے وہ یہی ہے تغابن. تو تغابن کا مطلب یہ ہوتا ہے. جزاک اللہ. جی بہت شاندار. بہت اچھی طریقے سے آپ نے تغابن کو کئی پہلوؤں سے ڈیفائن کیا. بہت شکریہ سسٹر علیشا. نیکسٹ ہینڈ ریز دیکھ لیتے ہیں سسٹر شمع پروین پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تغابن کا مطلب یہ کہ تغابن جو لفظ ہے یہ قیامت کے ناموں سے ایک نام ہے. سارے انسانوں کو ایک ہی میدان میں جمع کیا جائے گا جسے کہتے ہیں خسارے کا دن، گھاٹے کا دن. اسی طرح تغابن کا مطلب بھی ہے ہار جیت کا دن. اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں
رسوائی سے محفوظ رکھے۔ سورہ ہود میں بھی فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ ذالک یوم التغابن، یہی نقصان اٹھانے کا دن ہے، ہار جیت کا دن، خسارے کا دن۔ یہاں پر جو بھی نقصان ہوتے ہیں ان کی بھرپائی کسی نہ کسی طرح ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس دن کوئی ہار گیا قیامت کے دن تو اس کی بھرپائی نیکیوں سے ہوگی۔ ہم نے کسی پہ بہتان لگا دیا، حق مار لیا، تو ہماری نیکیاں اسے دے دی جائے گی اور اس کے گناہ ہمارے اوپر لاد دیے جائیں گے اور ہمارے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی زبانوں کا استعمال کرنے والا بنائے۔ ہمیں بہت ہی سنبھل کے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑے احتیاط سے ہمیں خیر کا معاملہ کرنا چاہیے، رشتہ داروں میں، ان لاز کے ساتھ، ورنہ یہی لوگ ہماری نیکیاں لے جائیں گے۔ جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا اچھا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہی تو سب سے بڑا خسارہ ہے جو نیکیوں کا مالک ہے وہی محروم رہ جائے گا۔ اس لیے دنیا میں تھوڑا سا اپنے آپ میں کنٹرول کر لے، اپنی زبان پر تھوڑا سا سنبھل کے بول لے۔ یہی تغابن کا مطلب ہے۔ جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ سسٹر شرما پروین۔ میں نیکسٹ سسٹر کو بلانا چاہوں گی، سسٹر عرشی فاطمہ۔ تغابن کا مطلب ہے ہار جیت کا دن۔ تو اصل ہار جیت ہوگی قیامت کے دن۔ یہاں کی کامیابی کامیابی نہیں ہے، وہاں کی کامیابی کامیابی ہے۔ یہاں کی ناکامیابی ناکامیابی نہیں ہے، وہاں کی ناکامیابی ناکامیابی ہے۔ تو ڈے آف ججمنٹ ہوگا، تو قیامت کے دن جب سارے انسان اکٹھا ہوں گے تو وہاں تو نیکی کا سکہ چلے گا، یہاں کا تو پیسہ روپیہ یہیں رہ جائے گا۔ تو وہاں پر اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے یا کسی کو کچھ کہہ دیا ہے یا کسی کی غیبت کر دی ہے تو سب کا وہاں بدلہ تولا جائے گا۔ چھوٹے سے بھی گناہ کر کے ہم بھول گئے ہوں گے اس کا بھی وہاں حساب ہوگا۔ تو وہاں تو نیکیوں سے اور برائیوں سے حساب ہوگا، وہی سکہ ہے۔ اور تو اپنی نیکیاں سب اس کو دینی پڑ جائے گی جس کا ہم نے حق مارا ہے، اس کے باوجود نہیں کمپلیٹ ہوگا تو اس کی برائیاں پھر ہمارے لاد دی جائیں گی۔ اگر میری نیکیاں بھی ختم ہو گئی ہیں تو پھر اس کی برائیاں ہمارے لاد دی جائیں گی۔ تو اس طرح بالکل برابر سے رزلٹ ملے گا اور وہی اصل ہار جیت ہوگی۔ غبن مانے شاید ہوتا ہے کہ ایک کی زمین دوسرے میں چلی جاتی، کچھ ایسا تھا، ہم نے پڑھا تھا ایک بار۔ تو غبن ہو جائے گا، مطلب ہماری نیکی ادھر چلی گئی، ادھر کی برائی ادھر آ گئی۔ تو مطلب ہم اپنے کو بہت نیک سمجھ رہے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم دوسروں کا حق مار رہے ہیں، کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں۔ آج کل تو سب سے زیادہ لڑکیوں کا حق مارنے والا چکر چلا ہوا ہے۔ 95% مسلمان ہیں جو لڑکیوں کا وراثت میں حصہ ہی نہیں دیتے، جبکہ کتنا اہم ہے۔ اسلام اسی سے الگ ہو گیا ہے اور مذہب سے کہ لڑکیوں کا حصہ ہے وراثت میں۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں جو شروع کرے گا، اس کو دیکھ کر اگر کوئی شروع کرے گا لڑکیوں کو حصہ دینا تو اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا، کیونکہ اگر ہم نے کوئی ایک نیکی شروع کر دی اس کے بعد ہم کو دیکھ کر جتنے لوگ شروع کریں گے اس کا ثواب بھی ہم کو ملتا جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم پہلے سے شروعات کر دیں، یہ نہ کہیں کہ وہ فلانا بھی تو نہیں دیتا، فلانا ہم کیا بیوقوف ہیں جو دیں۔ تو اس سے مطلب کہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی نیکی آپ نے کی، پھر آپ کو دیکھ کے جتنے لوگ بھی نیکی کریں گے تو ان سب نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ اور اگر ہم نے کوئی برائی کی، اب ثانیہ مرزا جو منی اسکرٹ پہنتی تھی تو اتنا بوال اسی لیے ہو رہا تھا کہ اس کو دیکھ کے بہت سی مسلم لڑکیاں اسکرٹ پہننے لگیں گی، تو اس لیے زیادہ وہ ہو رہا تھا کہ اس کو رول ماڈل بنایا جا رہا ہے، اس کا کم سے کم اسکرٹ چھٹوایا جائے۔ تو یہ ہے کہ کوئی بھی برائی پھیلائے گا تو اس کو دیکھ کر جتنے لوگ برائی کریں گے اس کا بھی گناہ اس کو پڑے گا، اور کوئی نیکی پھیلائے گا تو جتنے لوگ نیکی کریں گے اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا۔ تو تغابن میں یہی ہے کہ مین وہاں پہ نیکی کا سکہ چلے گا، اور اگر اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی دوسروں کو۔ اور وراثت والا ہم تو کہتے ہیں شروع کریں، جتنے لوگ یہاں پہ کلاس کر رہے ہیں وہ سوچ لیں کہ ہمیں لڑکیوں کا حق دینا ہی دینا ہے۔ شروعات تو کریں، صرف پڑھا لکھا اور رکھ دیا، ارے کچھ ایک بھی کام عمل میں تو لاؤ۔ عمل میں لانے کا ہی بہت زیادہ ثواب ہے، صرف پڑھ لکھنے سے تو تھوڑا ثواب ملے گا، عمل میں لانے پہ اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ جی میم۔ جی بہت شکریہ شبا جی۔ نیکسٹ ہینڈ ریز ہے سسٹر ناز کائنات کا۔ میں گزارش کروں گی سسٹر ناز کائنات سے کہ پلیز آپ آ سکتی ہیں اور اس کوشچن کا آنسر ہمیں دے سکتی ہیں کہ تغابن کا السلام مطلب علیکم کیا ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تغابن کا مطلب ہار جیت کو بھی کہتے ہیں، لیکن تغابن جو ہے جو وہ غبن سے بنا ہے، جس کو ہم غبن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ غبن زیادہ تر تجارت میں خریدنے بیچنے اور لین دین کے معاملے میں بولا جاتا ہے۔
اور غبن کو رائے دینے میں بھی رائے دینے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے برخلاف بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ غبن مطلب کہ وہ غفلت اور حور کو بھی بولتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اور تغابن کا مطلب بہت زیادہ وسیع ہے، بہت بڑا ہے، تو اس کو ایک ورڈ میں ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ بس اتنا ہی، جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا ہینڈ ریز ہے شیخ سر کا۔ میں گزارش کروں گی شیخ سر سے پلیز آپ آ سکتے ہیں اور اس کوشچن کا آنسر دے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ سوال ہے کہ التغابن، یہ تغابن کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کا ایکسپلین بھی کریں۔ تو دیکھیے سورہ التغابن جو قرآن مجید کی 64 نمبر کی آیت ہے، 64 نمبر کی سورہ ہے، اور یہ التغابن جو سورہ ہے اس میں کل 18 آیتیں ہیں، اور 18 آیتوں میں سے آیت نمبر 9 جو ہے اس کے ایک جملے میں آیا ہے کہ ذالک یوم التغابن، یعنی کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کے ہار جیت کا دن۔ اس ورڈ سے اس کا نام سورہ التغابن لیا گیا ہے، یعنی وہ سورہ جس میں لفظ تغابن آیا ہے۔ اور یہ جو سورہ ہے اس کے 13 آیتیں مکی ہے، آیت نمبر شروع 1 سے لے کر 13 تک کی جو آیتیں ہیں وہ مکی ہے، اور 14 سے آخر تک یعنی کہ 18 تک کی جو آیتیں ہیں وہ مدنی ہیں۔ لیکن اس میں زیادہ تر لوگوں مطلب قرآن کی تفسیر لکھنے والوں کا بولنا یہ ہے کہ یہ اس کو مدنی قرار دیتے ہیں، تو اس کے تہہ میں جانا نہیں ہے ہمیں۔ اس کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ ایمان اور اللہ کی فرما برداری کی دعوت اور اچھے اخلاق کی تعلیم اس سورہ میں دی گئی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی پیریڈ میں ہم نے سنا ہے کہ پہلی 4 جو آیتیں ہیں وہ تمام انسانوں سے مخاطب کر کر لی گئی ہے، ان کو لی گئی ہے، اور پھر 5 نمبر سے 10 نمبر تک کی جو آیتیں ہیں اس میں لوگوں سے بات کی گئی ہے جو قرآن کی دعوت کو نہیں مانتے، یعنی کہ کفر کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ جی میں معذرت چاہتا جی ہوں کہ بیچ میں انٹرپٹ کیا آپ کو۔ اصل جی جی جو آپ بتا رہے ہیں بالکل بہترین بتانا ہے، پرفیکٹ بتانا ہے، لیکن اصل کوشچن یہ ہے کہ صرف تغابن کا مطلب بتانا ہے، کیونکہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ سب پورا پس منظر ہے، اس سورہ کا بیک گراؤنڈ ہے، تو سورہ کا بیک گراؤنڈ پس منظر نہیں بتانا جو آج جی جی کوشچن جی لیا جی گیا ہے، آ رہا ہوں کیونکہ اس اس کے کی طرف بعد بھی آ بھی رہا ہوں، 4-5 کوشچن ہیں۔ جی جی جسٹ ایک منٹ سے اس کی طرف آ رہا ہوں۔ سورہ التغابن کی جو یہ ہے تو اس جی میں بھائی۔ تمہید باندھ رہا تھا میں 5 سے 10 تک، اس میں لوگوں سے بات کی گئی ہے اور قرآن کی دعوت کو جو نہیں مانتے، اور اس کے بعد میں جو آیتیں آئی ہیں 11 سے لے کر آخر تک، ان آیتوں میں اس کا رخ دعوت کی طرف ہے۔ تو جو سورہ نمبر 64 آیت نمبر 9 کے جملے میں جو آیا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ صرف میں آیت نمبر 9 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس کی تفصیل اگر کرنا چاہیں تو آدھا گھنٹہ بھی کم پڑے گا، تو صرف میں تفسیر کر کے اپنی بات یہیں پہ روک دیتا ہوں۔ جی اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: جب جمع ہونے کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا دن۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ شیخ سر، کافی سارے لوگوں نے اس کوشچن کا آنسر کیا۔ آپ سبھی لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ تیاری کے ساتھ آئے۔ ایک اور ہینڈ ریز مجھے نظر آ رہا ہے سسٹر مینا خالق کا، تو ان کا بھی لے لیتے ہیں۔ جی سسٹر مینا۔ سسٹر مینا خالق۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی تغابن کا سورہ تغابن کا مطلب ہے، تغابن کا میننگ ہے نقصان اور فائدے کا دن ہوتا ہے۔ تغابن لفظ عربک ہے جو نکلا ہے تغابن سے، جس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، نقصان اٹھانا یا کسی اور کے مقابلے میں گھاٹے میں رہ جانا۔ لیکن قرآن میں یہ لفظ قیامت کے دن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مومن لوگ فائدے میں ہوں گے، جیسے جنت میں اللہ کی رضا ملے گی، اور کافر لوگ نقصان میں ہوں گے، دوزخ اور ہمیشہ کی
हमेशा के लिए नदामंद हो गए। इसलिए सूर्य तगाबुन का मीनिंग आई थिंक यही है। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर मीना। अब बढ़ते हुए इसके फाइनल आंसर की तरफ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग आए हैं सब ने इसका बेहतरीन आंसर दिया है और सब ने एक्यूरेट बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो दिया है कि तगाबुन का जो मतलब है उसको काफ़ी डिटेल से समझा है कि लोग एक दूसरे के मुकाबले में लोगों की हार जीत का दिन, और सूरह तगाबुन की आयत नंबर 9 से ये लिया गया है। एक दूसरे के मुकाबले में वो हार जीत वो कैसे होगी, इसको हमने समझा था कि अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ है कि जन्नत में भी हर इंसान का हिस्सा और जहन्नुम में भी हर इंसान का हिस्सा। अब जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नुमी जहन्नुम में चले जाएंगे, तो जन्नतियों को उनका जहन्नुम का ठिकाना दिखाया जाएगा और कहा जाएगा अगर आप अल्लाह ताला की नाफरमानी करते तो आपको ये आपका मुकाम होना था। तो वो फिर अल्लाह ताला के और ज़्यादा शुक्रगुजार हो जाएंगे कि हमें वो जहन्नुम वाला हिस्सा हमें नहीं मिला। और जब जहन्नुमी जहन्नुम में चले जाएंगे तो उनको उनका जन्नत का मुकाम दिखाया जाएगा कि अगर आप अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते, उसके बताए हुए तरीके पे चलते, तो आपका जन्नत में ये मुकाम होना था। लेकिन वो फिर इस पर और ज़्यादा अफसोस करेंगे, यानी उनकी जो सज़ा है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो उनका जो पछतावा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर अल्लाह ताला क्या करेगा, जो वो बाकी का स्पेस था, जो जन्नती जो जन की जन्नत में रह गया है जहन्नुमियों का, तो वो अल्लाह ताला दूसरे जन्नतियों को दे देगा। ये है एक दूसरे के मुकाबले में लोगों की हार जीत का दिन है। एक दूसरे का जो हक है वो अल्लाह ताला ने उनको दे दिया कि उनके हिस्सा उनको दे दिया गया। दूसरा तगाबुन आखिरत में कुछ यूं होगा कि कोई दुनिया से जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी हमने उसमें देखी थी मुस्लिम शरीफ की, कि एक इंसान पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर जाएगा, लेकिन क्या होगा, उसने किसी का हक मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, उसने इंसानों के यानी हुकूकुल इबाद जो हैं वो उसने मारे होंगे। तो अल्लाह ताला क्या करेगा, वो रोज़े लेकर जाएगा, ज़कात लेकर जाएगा, नमाज़ें लेकर जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला क्या करेगा, नेकियों के अंबार को उसके जब लोगों का हक देना स्टार्ट करेगा तो वो एक एक करके जिसका भी उसने हक मारा होगा उनके हक के तौर पर नेकियां ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगा। और एक ऐसा वक्त आएगा उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। कहाँ उसके पास नेकियों का पहाड़ था, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा उसके पास नेकियां जीरो हो जाएंगी। फिर लेकिन लोगों का हक अब भी उस पर रह जाएगा। अल्लाह ताला जब इंसाफ करेगा तो लोगों का हक अब भी रह जाएगा। फिर अल्लाह ताला क्या करेगा, इसके बाद नेकियां तो देने के लिए है नहीं, उन लोगों के गुनाह इस पर डाल दिए जाएंगे। फिर जिससे क्या होगा, ये खसारे में पड़ जाएगा और गुनाहों के बोझ तले दबकर ये जहन्नुम का ईंधन बन जाएगा। तो ऐसा होगा उस दिन, जो तगाबुन है वो ऐसा होगा कि लोगों के एक दूसरे के मुकाबले में उस दिन हार जीत होगी। तो ये हार गया और वो शख्स दूसरा वाला शख्स जीत गया। तीसरा जो तगाबुन होगा वो कुछ यूं होगा कि ज़्यादातर स्कॉलर्स ने भी उसको यही मीनिंग में लिया है कि जो तगाबुन का जो मीनिंग है वो असल तिजारत के मामले में बोला जाता है। तो स्कॉलर्स ने भी वही लिया है कि दुनिया इंसान के एक बिजनेस होता है ना, बिजनेस में हम क्या करते हैं, कुछ इन्वेस्ट करते हैं और बाद में उसका हमें प्रॉफिट मिलता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, एक बिजनेस को, एक तिजारत को मद्देनजर रखते हुए स्कॉलर्स ने इसकी तफसीर यूं बयान की है कि दुनिया में जो इंसान है वो इन्वेस्ट कर रहा है, वो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी कर रहा है, अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके पे चल रहा है, तो उसके मुकाबले में उसको प्रॉफिट जो मिलेगा वो आखिरत में मिलेगा। अगर इंसान दुनिया में अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा है, अल्लाह ताला से बगावत कर रहा है, अल्लाह ताला का बागी बनकर जिंदगी गुजार रहा है, तो उसका खसारा वो आखिरत में उठाएगा। तो असल जो तगाबुन उसे मिलना है इस बिजनेस में वो आखिरत में मिलेगा। वहां उसको पता लगेगा कि कौन जीता और कौन हारा। वहां जाकर पता लगेगा कि जिस मोमिन की वो दुनिया में मजाक उड़ाया करता था कि तुम कहाँ लगे हुए हो, वो उस काफिर के मुकाबले में जीत जाएगा जो अल्लाह ताला का नाफरमान था। तो ये है असल तगाबुन। एक तगाबुन और होगा, वो कुछ इस तरह होगा कि जो दुनिया में अल्लाह ताला के इनकार करने वाले हैं, काफिर हैं, वो एक दूसरे के मददगार हैं, एक दूसरे के मुआविन हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। कि वो कौन से कामों में, अल्लाह ताला की नाफरमानी के कामों में, जो एक दूसरे की हुकूमतों को सपोर्ट करते हैं और समझते हैं कि हम तो एक दूसरे के सपोर्ट से ये जी रहे हैं। लेकिन जब उन्हें पता लगेगा कि दुनिया में एक दूसरे का वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन आखिरत में वो जैसे ही जाएंगे उनको असल चीज़ पता लग जाएगी कि असल जिनके मुकाबले में हम इन्हें सपोर्ट कर रहे थे वो तो कुछ और निकला। वो लोग हमसे सबकत ले गए, जीत हासिल कर ली। हम तो बड़े
وہ گھاٹے میں رہے، ہم تو خسارے میں رہیں، تو ایک تغابن یہ ہوگا۔ ایسے اسکالرس نے اس کے جو تغابن ہے اس کو الگ الگ اینگل سے سمجھایا، اور کافی وسیع یہ ٹاپک ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی، پوری سورہ کا نام بھی تغابن رکھ دیا، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار جیت کا دن۔ تو وہ دن ہوگا آخرت کا، قیامت کا، جب سب انسانوں کو اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، اس دن اس ہار جیت کا پتہ لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں جیتنے والوں میں شامل رکھے، ہمیں ہارنے والوں میں شامل نہ کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں دوسرے کوشچن کی طرف۔ اور دوسرا سوال یہ رہا آپ لوگوں کی اسکرین پر۔ دوسرا سوال ہے، سورہ تغابن آیت نمبر 1 میں اللہ کی تسبیح کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو الحمدللہ بہت سارے ہمارے پاس ہینڈ ریز آ چکے ہیں۔ پہلا ہینڈ ریز لے لیتی ہوں میں سسٹر شمع پروین کا۔ جی پلیز سسٹر شمع پروین، آپ آنسر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور وہ ہر چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کہ آسمان سے لگا کے زمین میں جتنی بھی پوری کائنات میں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، سب اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔ جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ جن اور انسان سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح سے تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ ساری تعریف اسی کے لیے ہے اور سارے شکر اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ سسٹر شمع پروین۔ اگلا ہینڈ ریز ہے ہمارا سسٹر گلفیہ پروین کا، آپ آنسر کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور اللہ کو ہر اس کے عیب کو اور اس کی کمزوری سے پاک سمجھنا، اور اس کی عظمت اور کمال کا اظہار کرنا۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ کہتے ہیں الحمدللہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی ایسا تصور شامل نہ کر دیا جائے جو اللہ کی شان کے خلاف ہو۔ اس لیے کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا، ساتوں آسمان اور زمین جو کچھ اس میں ہے سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور ہم بیان نہ کر رہے ہو۔ جیسے پہاڑ، جانور، پرندے ہیں، پیڑ، چاند، سورج، جاندار ہو یا بے جان، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، وہ اللہ کے حکم پر چلتے ہیں۔ جیسے چاند، سورج اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں ایک وقت مقرر تک اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ النحل سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 68 اور 69 میں، شہد کی مکھی سے ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں، اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں اپنے گھر بنا، اور ہر قسم کے پھل کھا، اور اپنے رب کے سیدھے راستے پر چلی جا۔ یعنی وہ اللہ کے حکم پر چل رہی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ اللہ کی پاکی ہر کائنات کی ہر چیز آسمان اور زمین میں ہے، ہر اللہ کے حکم سے فرمانبرداری سے کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، چاہے وہ زبان حال سے ہو یا زبان قول سے، یعنی بول کر ہو یا اپنے وجود سے۔ اللہ ہی کی بادشاہی ہے، وہی اس کائنات کو بنانے والا ہے، وہی آئی تھنک سسٹر کا نیٹ چلا گیا اور وہ لیفٹ ہو گئی ہیں۔
तो अगला हैंड ले लेते हैं तब तक सिस्टर नाज कायनात का। जी पूरी कायनात जी अल्लाह की तस्बीह कर रही है, हर वो चीज जो आसमानों में है और हर वो चीज जो जमीन में है, उसी की बादशाही है और उसी के लिए तारीफ है और वो हर चीज पर कादिर है। पूरी कायनात, जमीन और आसमान का मतलब ये होता है कि पूरी कायनात अल्लाह, पूरी कायनात में जितनी भी चीज है वो सब अल्लाह ताला की तारीफ कर रही है। पूरी कायनात में तो दरख्त हवा और सूरज, चांद, तारा, आग, चरिंद परिंदे, दरिंदे सब आ जाते हैं। तो ये किस तरह से तारीफ कर रही है, हम तारीफ कर रही है, तो तारीफ जो है तस्बीह कर रही है। मतलब कि जो तस्बीह के जो दो मायने हैं, पहला मायने ये है कि जो उनकी जो बनावट है, जो सूरज चांद, उनकी जो बनावट है, ये इतनी परफेक्ट तरीके से बनी है कि ये अपने आप में ही जो है ना तारीफ कर रही है, अपने आप में अल्लाह ताला की तस्बीह बयां कर रही है। और दूसरा मायने ये है कि वो ये सूरज, चांद, चरिंद परिंदे, जितने भी मखलूक़ात हैं, ये सब अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी कर रही है। तो ये आयत हमें ये बताता है कि जब पूरी कायनात अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी कर रही है, तो तुम इंसान को भी जो है अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी करनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने, क्योंकि जो है अल्लाह ताला ने इंसान को फ्री विल दिया हुआ है, तो अगर अल्लाह ताला चाहे तो पूरी जो हम पूरे इंसान को फरमाबरदार कर दें, लेकिन वो नहीं कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को आजमा रहा है, उसको आजमाइश में आजमा रहा है कि वो किस तरह से जी मैं कुछ गलत कर रही हूँ। हेलो जी जी सिस्टर, आप सही कह रहे हैं, आप कंटिन्यू रखें। उसके बाहर आवाज आ रही है। हाँ तो मैंने लगाया नहीं है ना, इसलिए मैं क्या करूँ, आवाज नहीं जानती, पता नहीं मुझे भाई, मैं क्या करूँ, मैं इस आयत को दोबारा एक्सप्लेन करूँ? नहीं आपकी जहाँ आप से छोड़ा है वहीं से कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ठीक है, मैं तो भूल भी गई कहाँ से शुरू था। तो जब पूरी कायनात जब अल्लाह ताला की तारीफ करी, तो हमें भी अल्लाह ताला की तारीफ करनी, मतलब अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी करनी चाहिए। तो अगर किसी इंसान में अगर कुछ खूबियाँ है और कुछ कमालात हैं, तो ये ना समझे कि वो इस इंसान की तारीफ हो रही है, मतलब कि वो इंसान ही बहुत ज़्यादा बेस्ट है वगैरह है। तो नहीं, उस इंसान में जो भी खूबियाँ, जो भी कमालात है, उसको देने वाला अल्लाह ताला है। तो ये इसमें ऑटोमेटिकली जो है ना, ये अल्लाह ताला की तस्बीह और अल्लाह ताला की ही हम्द बयां हो रही है। बस जज़ाकल्लाह खैर। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हैंड रेज देख लेते हैं, सिस्टर मीना खालिक। जी शुक्रिया। तस्बीह का मतलब है अल्लाह की पाकीज़गी। जी मेरी आवाज आ रही है मैम? जी बिल्कुल आ रही है। जी आपका तस्बीह का नेट स्लो है, मतलब थोड़ा मेरी देर में पहुंचती है आपको आवाज। जी अल्लाह की तस्बीह का मतलब है अल्लाह की तस्बीह का मतलब है अल्लाह की पाकीज़गी और उसकी बुराइयों से पाकी बयान करना, उसकी ताज़ीम करना और ये इकरार करना कि वो हर कमी से पाक है। ये तस्बीह सिर्फ ज़ुबान से नहीं होती, उनके वजूद का हर हिस्सा अल्लाह की कुदरत का सबूत है। जैसे सूरज का टाइम पर निकलना, पेड़ का फल देना, ये सब अल्लाह की अजमत दिखाता है। तस्बीह का मतलब ये भी है कि अल्लाह हर ऐब, हर कमी और हर बेबदल फैसले से पाक है।
तो हमें इससे सबक मिलता है कि हम अल्लाह की तस्बीह करें, सिर्फ अपनी जबान से नहीं, अपने अमाल से, अपनी नीयत से। जैसे नमाज में सुबहान अल्लाह कहना, किसी मुश्किलात में सब्र करना, अल्लाह की कुदरत पर यकीन करना। जज़ाकल्लाहु खैर। जी बहुत शुक्रिया। अगला हैंड रेज दे देते हैं वक्त की कमी की वजह से। मैं जल्दी जल्दी नाम अनाउंस कर रही हूँ। सिस्टर हानिया खान। अस्सलाम वालेकुम आपी, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की तस्बीह कर रही है हर वो चीज़ जो आसमानों में है और हर वो चीज़ जो ज़मीन में है। उसी की बादशाही है और उसी के लिए तारीफ़ें हैं और वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह की तस्बीह के 3 मतलब है, यानी अल्लाह की पाकी बयान करना और अल्लाह की पाकी बयान करना और अल्लाह की बुजुर्गी और उसकी खूबियाँ बयान करना और उसके आगे झुक जाना। अल्लाह की पाकी बयान करना यानी वो हर एक चीज़ से पाक है। उससे किसी कोई ऐब नहीं है, वो हर ऐब से पाक है। और अल्लाह की बुजुर्गी बयान करना और यानी वो की तस्बीह कर रही है। सॉरी आपकी 2 मिनट। इट्स ओके, आपने कोशिश की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। बाकी लोगों को भी हिम्मत मिलती है कि वो आगे आए और पार्टिसिपेट करें। अगला हैंड रेज ले लेते हैं। शेख सर का अगला हैंड रेज है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि सवाल है तस्बीह का मतलब क्या है। जी जी। तो जैसा कि तस्बीह का मतलब से ये लिया गया है कि पहली जो आयत है इसमें बताया गया है कि अल्लाह की तस्बीह कर रही है हर वह चीज़ जो आसमानों में है और हर वह चीज़ जो ज़मीन में है। यानी कि तस्बीह का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला की जो बड़ाई है वो बयान करना, अल्लाह ताला को याद करना। तो तस्बीह से मुराद ये भी ले सकते हैं कि जैसा हम अल्लाह ताला के वास्ते हम सुबहान अल्लाह कहते हैं, जैसे कि अल्लाह हर तरह की कमी से पाक है। और फिर दूसरी भी तस्बीह है, जैसा हम नमाज के हर फर्ज नमाज के बाद में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है कि सभी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। फिर अल्लाह अकबर भी पढ़ते हैं 34 मरतबा। तो अल्लाह अकबर का मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर हम ये भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। यानी कि तस्बीह का मतलब शॉर्ट में अगर देखा जाए तो अल्लाह की याद। और कुरान मजीद में बार बार ये आया भी है कि अल्लाह की याद से गाफिल करने वाली जो चीज़ें हैं उससे दूर रहने के लिए बताया गया है। और फिर इसके बारे में ये भी है कि ज़मीन से लेकर आसमानों तक की जितनी भी कुशादगियाँ हैं उस पर अगर हम नज़र डालेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये इसी यूं ही नहीं बनाया गया, इसको कुछ इस मकसद से बनाया गया है। और हमें अल्लाह ताला ने फिर पूरे इसके लिए मार्गदर्शन के लिए अल कुरान भी भेजा है। और अल्लाह ताला हर चीज़ से बाखबर है, बेखबर नहीं है। और उसकी बादशाहत इतनी बड़ी है कि हम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। 7 ज़मीन और 7 आसमान तक भी उसकी पूरी बादशाहत है। जी जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया शेख सर। अगला हैंड रेज देख लेते हैं। सिस्टर अर्शी फातिमा। जी बाजी आप सब जवाब। जी, अल्लाह की तस्बीह कर रही है हर वो चीज जो आसमानों में और हर वो चीज जो जमीन में है। तस्बीह माने होता है पाकी बयान करना, तहलील माने होता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, और तकबीर माने होता है अल्लाह अकबर कहना। तो तस्बीह में मेन अल्लाह की पाकी है। तो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है जो भी चीज आसमानों और जो भी चीज जमीन में है। यानी अल्लाह ताला हर ऐप से पाक है। उसने जो भी चीज बनाई है एकदम परफेक्ट बनाई है। तो किस तरह से हम देखते हैं कि टाइम पे सूरज निकल रहा है और अल्लाह ताला ने सूरज बना दिया है। पहले वो टाइम देखने के लिए घड़ी नहीं होती थी, तो सूरज से हम लोग टाइम देख लेते हैं। इंसानों के फायदे के लिए ही बनाया है। और कैलेंडर के लिए चांद बना दिया है। कैलेंडर तो अब हम लोग यूज करते हैं जनवरी फरवरी, नहीं तो पुराने जमाने में लोग चांद से ही तारीख
पता करते थे, तो कितने परफेक्ट टाइमिंग से चांद की तारीख और सूरज से टाइम देखना, और तारों से रास्ता पता करते थे। शिप में बैठे हैं समुद्र में, बड़े बड़े जहाज चल रहे हैं, तो कोई रहता नहीं था कि रास्ता कैसे पता करें, तो तारों से डायरेक्शन पता करते थे। तो ये सब चीजें अल्लाह ताला ने इंसानों के फायदे के लिए बनाई हैं। और तो हर चीज बिल्कुल पाक है। कैसे समुद्र से कितना पानी बादलों के उसमें चढ़कर कितना हैवी बादल होता है, कि कितने 800 हाथी के बराबर बादल के टुकड़े रहते हैं, इतना भारी तैरता रहता है आसमान में। फिर उससे पानी से बारिश, अगर अल्लाह ताला अगर रोक लें, एक जगह है भी कि अगर तुम्हें साफ पानी ना दें, तो कहाँ हम लोग पानी इतना निकाल सकते हैं, मीठा पानी, वो समुद्र से वेपराइज होकर किस तरह से निकलता है। तो हम लोग के फायदे के लिए हर चीज हो रही है, जो कि अल्लाह ताला बिल्कुल पाक है, पाकी से मतलब उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। तो तस्बीह बयान कर रही है हर चीज जमीन में, उसी की बादशाही है और उसी के लिए तारीफ है, और हर चीज पर कादिर है। यानी अल्लाह ताला ही हर चीज का बादशाह है, अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, कुरान शरीफ में भी लिखा है। और उसी की तारीफ है, यानी वही तारीफ के काबिल है। अगर कोई बहुत खूबसूरत इंसान भी दिख रहा है, तो उसमें उसका योगदान नहीं है, उसे अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया है। किसी का दिमाग बहुत अच्छा है, तो ये कहना चाहिए वाह अल्लाह ताला ने कितना अच्छा दिमाग बनाया है, उसमें उसका खुद का कुछ वो नहीं रहता रोल। और वो हर चीज पर कादिर है, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। किस तरह से अल्लाह ताला कितनी परेशानियों से निकाल देता है। अक्सर जो लोग अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, उन्हें पता होगा कि कैसी कैसी मुश्किल टेढ़े मेढ़े रास्तों में फिर अल्लाह ताला कितनी आसानी से निकाल देता है। जो तवक्कुल करता है उसे वही समझ पाएगा। जो सोचता है अरे बस जबान से कह रहा है मैं अल्लाह पे यकीन है, लेकिन नहीं, वो सोचता है अरे कहाँ अल्लाह ताला, हमको खुद ही सब करना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह पे छोड़ के देखो, हमने तो बहुत बार छोड़ के देखा है, और अल्लाह ताला इतनी आसानी से काम बना देते हैं कि मेरा तवक्कुल और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। जी मैम, थोड़ा ही बता रहे हैं ताकि और लोगों को भी मौका मिले। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी दूसरे ही क्वेश्चन पर पहुंचे हम, और टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। सिस्टर इरम सैफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बात के मजमूए पर गौर करने से यह बात खुद समझ आ जाती है कि बात की शुरुआत इस जुमले से क्यों की गई है। आगे कायनात और इंसान की जो हकीकत बयान की गई है वह यह है कि अल्लाह ही उसका पैदा करने वाला है और मालिक और हकीम है, और उसने यह कायनात बेमकसद और बेहिकमत नहीं बनाई, और इंसान यहाँ गैर जिम्मेदार बनाकर नहीं छोड़ दिया गया है कि जो कुछ चाहे करता फिरे, कोई उससे पूछ गछ करने वाला ना हो। और इस कायनात का हाकिम कोई बेखबर बादशाह नहीं है कि उसकी सल्तनत में जो कुछ हो रहा हो उसका कोई इल्म उसे ना हो। इस मजमूए की बेहतरीन तमहीद वही हो सकती थी जो इस छोटे से जुमले में बयान हुई है। मौका महल के लिहाज से इस तमहीद का मतलब यह है कि जमीन से लेकर आसमानों की इंतहाई कुशादगियों तक जिधर भी तुम निगाह डालोगे, अगर तुम अल्लाह के अंधे नहीं हो तो तुम्हें साफ महसूस होगा कि सॉरी जर्रे सिस्टर, वो अक्ल के अंधे है, आपसे अल्लाह के अंधे हो गया, अक्ल के अंधे। जी 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 जी। अक्ल के अंधे जिधर भी तुम निगाह डालोगे, अगर तुम अक्ल के अंधे नहीं हो तो तुम्हें साफ महसूस होगा कि जर्रे से लेकर निहायत जमीन कहकशानों तक हर चीज न सिर्फ खुदा के वजूद पर गवाह है, बल्कि इस बात की गवाही भी दे रही है कि उसका खुदा हर ऐब और कमी और कमजोरी और गलती से पाक है। उसकी हस्ती और सिफात और उसके कामों और उस हुक्मों में किसी ऐब और गलती या किसी कमजोरी और कमी का मामूली से मामूली दर्जे में कोई इम्कान होता तो यह इंतहाई दर्जे का हिकमत भरा निजाम वजूद ही में आ सकता था। कहा यह कि शुरू से लेकर आखिर तक ऐसे अटल तरीके से चल सकता है, यानी यह पूरी कायनात अकेले उसी की सल्तनत है। वह सिर्फ इसको बनाकर और एक बार हरकत देकर नहीं रह गया, बल्कि वही अमली तौर पर हर पल इस पर हुकूमत कर रहा है। इस हुकूमत करने में किसी दूसरे का जरा भी कोई दखल या हिस्सा नहीं। दूसरों को अगर थोड़े वक्त के लिए और महदूद पैमाने पर इस कायनात में किसी जगह इस्तेमाल करने या मिल्कियत या हुकूमत करने के अधिकार हासिल हैं, तो वह उनके निजी इख्तियार नहीं जो उन्हें अपने जोर पर हासिल हुए हैं, बल्कि वह अल्लाह ताला के दिए हुए हुक्म हैं। जब तक अल्लाह चाहे वह उन्हें हासिल रहते हैं, और जब चाहे वह उन्हें छीन सकता है।
दूसरे अल्फाज में वही अकेला तारीफ का हकदार है। दूसरी, जिस हस्ती में भी कोई तारीफ के काबिल खूबी पाई जाती है वह उसी की दी हुई है। और अगर हम्द को शुक्र के मानी में लिया जाए तो शुक्र का असल हकदार वही है, क्योंकि सारी नेमतें उसकी पैदा की हुई हैं और सारी मखलूक़ात का हकीकी मोहसिन उसके सिवा कोई नहीं। दूसरी, किसी हस्ती के किसी एहसान का हम शुक्रिया अदा करते हैं तो इस वजह से करते हैं कि अल्लाह ने अपनी नेमत उसके हाथों हम तक पहुंचाई, वरना वह खुद ना उस नेमत का पैदा करने वाला है, ना अल्लाह की मेहरबानी और मदद के बिना वह इस नेमत को हम तक पहुंचा सकता था। यानी वह पूरी कुदरत रखने वाला है, जो कुछ करना चाहे कर सकता है, कोई ताकत उसकी कुदरत को महदूद करने वाली नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैर। जी बेशक, बहुत शानदार। इतनी तैयारी के साथ सिस्टर इरम आई और नोट्स भी बनाकर लेकर आई हो। जिस तरह से उन्होंने तैयारी की, साफ जाहिर होता है जो तैयारी के साथ आता है, आप लोगों का इस तरह से पार्टिसिपेट करना और वो भी टेस्ट में, ये बहुत मुतासिर करता है और काफी लोग आप लोगों की इंस्पिरेशन भी बनते हैं, ये भी याद रखें। तो आज क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है तो मुझे तो नहीं लगता कि आज हम इस टेस्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। सिस्टर अफजल पाटिल आईडी के नाम से हैंड रेज है, तो मैं गुजारिश करूंगी आप अनम्यूट करके इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तस्बीह का क्या मतलब है? जितने भी चीज़ें हैं आसमानों में और ज़मीन में अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। पेड़ पौधे, हवा, चांद, सूरज, परिंदे हैं, अल्लाह की बादशाहत है और इसी के लिए सब तारीफें हैं और हर चीज़ पर खूब कादिर है। जी जज़ाकल्लाहु खैर। जी बहुत शुक्रिया। भाई शाकिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह की तस्बीह कर रही है हर वो चीज़ जो ज़मीन और आसमान में है। तो अल्लाह की तस्बीह का क्या मतलब है? तस्बीह का मतलब आ ही गया है कि अल्लाह ताला की पाकी बयान करना, अल्लाह ताला की बुजुर्गी बयान करना, अल्लाह ताला की तारीफ़ करना, अल्लाह ताला की हर बात में जो है ज़िक्र करना। कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं तो वो अल्लाह ताला हमें याद आ जाना चाहिए। हम हमेशा अल्लाह ताला को याद करते रहें, अल्लाह ताला की तस्बीह करते रहें, अल्लाह ताला की पाकी बयान करते रहें, ये इसका मतलब है। और इंसान के बस में है भी नहीं कि वो अल्लाह ताला की तस्बीह ना करे। उसका जिस्म खुद इस बात की गवाही देता है, क्योंकि उसके जिस्म पे उसका खुद का कंट्रोल नहीं होता। काफ़ी हद तक अल्लाह ताला ने उसे फ्री विल दे रखी होती है कि वो बगावत करता है, लेकिन उसके जो जिस्म की बनावट है वो खुद उसकी खुद पाकी बयान करती है अल्लाह ताला की, क्योंकि वो अपनी सांसों को नहीं रोक सकता कितना भी चाहे वो। ये जो उसका ब्लड सर्कुलेट करता है उसके जिस्म में, वो उसे नहीं रोक सकता। उसका जो दिल धड़कता है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से होता है। ये दिल जो धड़कता है, ये अल्लाह ताला की पाकी बयान करता है, अल्लाह ताला की बुजुर्गी, अल्लाह ताला की जो वहदानियत है, अल्लाह ताला की रुबूबियत बयान करता है। ये दिल हमारा धड़कता है, इसे हम नहीं रोक सकते। इंसान कहता है ना मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूँ करूँ, मैं चाहूँ तो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी ना करूँ, लेकिन उसका अपने जिस्म पे खुद को कंट्रोल नहीं होता। वो अपने दिल को धड़कने से नहीं रोक सकता, अगर रोकेगा तो फिर वो खुदा से उसकी मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह ताला ने सूरह नहल में फरमाया है कि और क्या ये लोग अल्लाह की पैदा की हुई किसी चीज़ को भी नहीं देखते? उसका साया किस तरह अल्लाह ताला के सामने सजदा करते हुए दाएँ और बाएँ गिरता है। यानी कि अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें बनाई, जितनी भी मखलूक है अल्लाह ताला की, किसी भी चीज़ को देख ले इंसान, उसका साया अल्लाह ताला के सामने झुकता है, चाहे अनचाहे। ये सब के सब इस तरह की आजिज़ी ज़ाहिर करते हैं, यानी कि अल्लाह ताला के मोहताज हैं सब के सब। हम किसी भी चीज़ को देख लें, अल्लाह ताला के सामने झुकता हुआ दिखाई देगा हमें, क्योंकि ये उस रब की बनाई हुई मखलूक है, उसके सामने झुकना लाज़मी है। अगर जो है अल्लाह ताला के सामने नहीं झुक रहा है कोई, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इंसान, मैंने अभी मिसाल दी इंसान की कि उसका अपने ऊपर खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। एक जगह और अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान के अंदर कि अब क्या ये लोग अल्लाह ताला की फरमाबरदारी का तरीका यानी अल्लाह का दीन छोड़कर कोई और तरीका चाहते हैं? हालांकि आसमानों और ज़मीन की सारी चीज़ें चाहे अनचाहे अल्लाह ताला ही की फरमाबरदार हैं और उसी की तरफ सबको पलटना है।
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاہے انچاہے. یہ جو بات میں نے بھی بتائی تھی نا مثال انسان کی دے کر کہ وہ اس کا اپنے اوپر خود کے جسم کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، اسی طرح سے دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کتنی مخلوق ہیں، وہ تو ریسرچ ہوتی رہتی ہے، ڈسکوری ہوتی رہتی ہے، آئے دن ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اتنی ہے، ابھی تک کوئی کاؤنٹ نہیں کر پایا. تو یہ جتنی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے اندر بنائی ہیں سب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، کوئی چھوٹی سی چڑیا کو دیکھتے ہیں بڑی خوبصورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے کہ اس کا بنانے والا کتنی عظیم ہستی ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بزرگی، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز تعریف بیان کر رہی ہے اس طرح سے. جی جزاک اللہ. جی سسٹر شمع پروین آپ کا مائک ہوتے. تو بڑھتے ہیں اس کے فائنل آنسر کی طرف. کوشچن نمبر 2. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ اس کا جو آنسر دیا ہے وہ 10 لوگوں نے اس کا آنسر دیا، اور سب نے ہی اس کا جو آنسر تھا وہ کریکٹ تھا، پھر کسی کا صحیح تھا. اس کا اصل مطلب بتا دیا گیا ہے کہ جو تسبیح کے میننگ ہوتے ہیں وہ پاکی بیان کرنے ہیں. پاکی کس کی بیان کرنی ہے؟ یہاں جو تسبیح آپ کو کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی پاکی انسان کیسے بیان کر سکتا ہے؟ ایک تو انسان ہے اگر وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے ایپ سے، یہ تو اس نے زبان سے اس کی پاکی بیان کری. لیکن انسان کو صرف زبان سے ہی پاکی بیان نہیں کرنی، بلکہ انسان کے عمل بھی اس کے اکارڈنگ ہوں. ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو کہہ رہا ہے وہ اللہ پاک ہے، لیکن عملاً میں اس کے ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پاک نہیں مان رہا ہر ایپ سے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کسی اور کو بھی اگر شریک وہ ٹھہرا رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے سبحان اللہ، تو اس کا سبحان اللہ کہنا بیکار فضول ہے. تو ایسے ہی جو آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے تو وہ صرف زبان سے نہ ہو، عمل سے بھی ہو. اور جو کائنات کی ہر ایک چیز ہے، یعنی جو زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. تو وہ تسبیح جو بیان کر رہے ہیں وہ کس میننگ میں ہے؟ ان کی کوئی زبان تو ہمیں وہ نظر نہیں آتی. اگر وہ زبان سے کچھ ادا بھی کر رہی ہوں گی تو اللہ بہتر جانے، لیکن ہمیں تو نہیں پتا. لیکن ظاہری طور پر ہم جو ان کی تسبیح سے سمجھتے ہیں کہ کائنات کے ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس تسبیح سے یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے. پاکی ایک سینس میں تو یہ کہ اس کی بناوٹ خود اس بات پر گواہ ہے کہ اس کو بنانے والا بڑا ہی نہایت وہ پاک ہے ہر ایک سے، وہ بڑا ہی پرفیکٹ ہے. تو اس کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح آٹومیٹک ہو رہی ہے، اس کی بناوٹ پر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح آٹومیٹک ہو رہی ہے. دوسری وہ جو تسبیح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو کائنات کی ہر ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اطاعت پر وہ چل رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کام دیا ہے اس کام کو وہ پرفیکٹلی اسی ٹائم پر کر رہے ہیں، وہ جس ٹائم پہ انہیں کرنا چاہیے. تو یہ سورج، چاند، ہوا، آگ، پانی، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کائنات میں سب اسی کے حکم کے تابع ہیں. تو یہ اس کے حکم کے تابع ہونا یعنی اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، یہ ان کی تسبیح ہوئی. اب فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، تو فرشتوں کی تسبیح کیا ہوئی؟ ان کی جو زبان سے تسبیح ہے وہ بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بیان کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وہ خلاف ورزی نہیں کرتے. تو یہ بھی ان کی وہ اصل وہ تسبیح ہوئی. جو تسبیح ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ یہ ہے کہ بس صرف موتیوں کی مالا ہاتھ میں لے لیجئے اور اس کو پڑھتے جائیے. وہ تسبیح کی صرف اسی میننگ کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ ٹھیک ہے، یہ بھی تسبیح ہے، لیکن یہ صرف زبان سے ہے. آپ کے عمل بھی اس بات پر ہونے چاہیے. اگر آپ کہیں الحمدللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، جو تمام شکر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو آپ کا من بھی اس بات کی گواہی دے، آپ کی بات دل کی گہرائیوں سے نکلے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمام تعریفوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمام شکر کا مالک ہے. اور تسبیح سے یہ ہے کہ جو کائنات کی ہر ایک چیز ہے اتنی ڈسپلن میں ہے یہ کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تب سے ہی تسبیح کر رہے ہیں، اور آج تک ان کی تسبیح میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. وہ اپنا کام بالکل پرفیکٹ ٹائم پر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسا حکم ہے وہ ویسا ہی کرتے ہیں. سورج کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں 5 منٹ لیٹ نکلوں گا یا میں 10 منٹ جلدی ڈوب جاؤں گا، ایسا نہیں. ہم سورج کو دیکھ کے اس کا پورے سال کا جو کیلنڈر ہے نا کہ یہ وہ کتنے ٹائم پر نکلے گا اور کتنے ٹائم پر ڈوبے گا، وہ ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. یہ اتنا پرفیکٹلی ہم کیوں ڈیسائیڈ کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹتا، اس کے اندر اتنا ڈسپلن ہے.
تو کائنات کی ہر ایک چیز میں اتنا ڈسپلن ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری جو کائنات کی جو چیزیں ہیں وہ اتنی ڈسپلن وے میں کرتی ہیں کہ وہ ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہے، انسان کو بھی اپنی زندگی میں ڈسپلن لانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا مطلب۔ ایسا نہ ہو کہ سامنے بت رکھا ہے اور بت کے آگے ہم سجدہ ریز ہیں اور ہاتھوں میں ہماری تسبیح اور ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسے نہیں ہے۔ یعنی وہ زبان سے تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور عملاً ہمارے کیا ہے کہ ہم بت کے آگے جھکے ہوئے ہیں، بت کی ہم پوجا کر رہے ہیں، تو یہ تسبیح آپ کی کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ یعنی صرف زبان کی تسبیح آپ کی کوئی قیمت نہیں رکھے گی جب تک عمل آپ کے اس کے اکارڈنگ نہ ہو۔ ایسے ہی آپ کو جو بھی آپ بات کہہ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق آپ کو چلنا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، تو آپ کو بھی اپنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی چلنا ہے۔ یہ ہے اصل تسبیح، وہ زبان سے بھی ادا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اجر رکھا ہے، اور لیکن وہ آپ کے عمل میں بھی ظاہر ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ، کیونکہ ٹائم اب ہو چکا ہے تو انشاءاللہ یہ جو سورہ تغابن کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کا ہمارا ٹیسٹ ہے، انشاءاللہ یہ کل کمپلیٹ کیا جائے گا۔ تو آگے کے آنسر کو پیش کرنے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کل کی کلاس جوائن کیجیے گا، اور اگر جن کی تیاری نہیں تھی وہ بھی تیاری کے ساتھ آئیے گا۔ انشاءاللہ باقی کے کوشچن کے آنسر ہم کل کریں گے۔ ابھی دعا کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے۔ جی سسٹر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، ایک بار مائک چیک کر لیجیے اپنا، اس میں تھوڑی سی گھڑگڑاہٹ ہے۔ جی اب ٹھیک ہے؟ ابھی تو جب آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ اے پوری کائنات کے عظیم و شان شہنشاہ، اے پوری کائنات کو بنانے والے، اے پوری کائنات کو پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، تو کسی کا محتاج نہیں۔ اے اللہ ہم تیرے کن کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ آمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے بے شک۔ اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر ہدایت کے راستے پر چلا دے۔ آمین۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ اے میرے پروردگار ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ تیرے احکاموں کی فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ اے آمین۔ اللہ قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اے آمین۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ تو سب جاننے والا ہے۔ اے اللہ ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ تو نے ہمیں سمجھایا پر ہم کوئی نہ سمجھے۔ اے اللہ تو نے ہمیں روکا لیکن ہم کوئی نہ رکے۔ اے اللہ تو چاہتا ہے ہم ویسا نہ بن سکے۔ اے میرے مالک ہمارے لیے گنجائش رکھنا، اپنا رحم کرنا۔ اے اللہ پوری دنیا میں گناہ ہی گناہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ایک قدم تیری طرف بڑھتے ہیں 10 قدم پیچھے جا گرتے ہیں۔ صبح توبہ کرتے ہیں شام ٹوٹ جاتی ہے۔ اے اللہ شام کو توبہ کرتے ہیں صبح ٹوٹ جاتی ہے۔ اے اللہ تو نے تو ہمیں قرآن میں یہ صاف بتا دیا یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، بے پھر شک۔ کیوں ہم اس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، کیوں اپنے سب سے بڑے دشمن شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمیں اس گمراہی سے نکال دے اور سیدھے راستے پر چلا دے۔
اے آमीन माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हमारे दिलों में भी अपने लिए मोहब्बत पैदा कर दे। ए आमीन अल्लाह, जन्नत में जाने के लिए हमारे पास एक अमल कोई नहीं है, तेरी आस है, तेरे हबीब की शफात है। ए मेरे मालिक, हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे। ए अल्लाह, हिदायत तेरे हाथ में है, परवरदिगार हमारे दिलों को बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।